السلام علیکم۔ نشرنما کے مراحل طے کرتے ہوئے اکثر چھوٹے بچے کبھی اظہار اور بیان میں دشواریاں محسوس کرتے ہیں اور والدین یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جھجک اور شرم کی وجہ سے ہے، لیکن اگر ان کے ہم عمر بچے آسانی سے بول لیتے ہیں تو اس بات کو نظر انداز نہ کریں۔ معالجین کہتے ہیں کہ پیرنٹس کو یہ بات سنجیدگی سے لینی چاہیے۔ ساتھیوں، آج ہم اسی پہ وچار کرنے والے ہیں، اسی پہ بات کرنے والے ہیں، تو ابھی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ اگر آپ کے بچے کے ساتھ یا آپ کے کسی دوست کے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ ان سے بھی ضرور ڈسکس کریں، انہیں یہ ویڈیو دکھائیں تاکہ انہیں اویئرنیس آئے۔ ماں باپ ہرگز بھی غافل نہ رہیں اور بچے کی نقل و حرکت پہ غور کرتے رہیں، کیونکہ اظہار اور بیان کے معاملے میں بچے کی دشواری ڈس آرڈر خلل کی نشاندہی کرتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں پیدا ہونے والے بچے میں سے 10% کی تعداد ایسی ہے جو اظہار و بیان کے معاملے میں پیدائشی طور پر ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں۔ نومولود بچوں میں ان علامات کی تشخیص کی جا سکتی ہے، تاہم جیسے یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اس خلل کی علامات واضح ہونے لگتے ہیں جو آگے چل کر بچوں کو اظہار اور بیان، لکھنے پڑھنے اور کسی بھی چیز کو دیکھ کر اسے سمجھنے کی قدرتی صلاحیت کو بھی بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ ذہنی اور جسمانی طور پر جو بچہ صحت مند ہوتا ہے وہ 1 سال کے اندر اندر بولنے کی قدرتی صلاحیت کا استعمال شروع کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے بچے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے۔ معالجین کہتے ہیں کہ ایسے بچے جو نارمل کے بجائے بہت دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں وہ آگے چل کر مختلف امراض، سماعت اور گفتار کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح جو ڈس آرڈر ان کے اندر واقع ہوتا ہے ان میں جملوں کی روانی میں ادائیگی میں مشکل، سننے کی اور کی گئی بات کی سمجھنے میں تاخیر، دماغ میں گفتگو کے تانے بانے بننا شامل ہے۔ دوستو، بچے کے بولنے میں تاخیر کی 2 بڑی اقسام ہیں، جس میں سے پہلی ہے ایکسپریسو ڈیلے یعنی اظہار کا تاخیر کرنا، اور دوسری ہے ریسیپٹیو ڈیلے یعنی سمجھنے میں تاخیر کرنا۔ اگرچہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بچے کو لاحق ہو سکتی ہے، تاہم یہ ضروری نہیں۔ بعض اوقات بچے ان دونوں علامات کا بیک وقت بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ بچے میں دیر سے بولنا شروع کرنے کو طب کی زبان میں ڈیولپمنٹل لینگویجر ڈس آرڈر یعنی DLD کہا جاتا ہے۔ ایسے بچے عموماً ایکسپریسو ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں، تاہم جو عمر بڑھتی رہتی ہے وہ نارمل انداز میں بات کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں اور دوسروں کی کہی گئی بات کو بھی نارمل انداز سے سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بچوں کا دیر سے بولنا طبی نقطہ نظر سے تشویشناک تو ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسے بچے جو تاخیر سے بولنا شروع کرتے ہیں ان میں اس فرق کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کن بچوں کو اس سلسلے میں علاج کی ضرورت ہے اور کون سے بچے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس خلل کو از خود قابو پا لیں گے۔ عمر کے مطابق بچے کے تاخیر سے بولنے کا ایک سبب سماعت میں خلل ہونا بھی ہے، لہٰذا ایسے تمام بچے جو بولنے میں دیر کرتے ہیں دراصل ان کی سماعت کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ اگرچہ چھوٹے بچے کی سماعت کی خرابی کا پتہ صرف ٹیسٹ سے ہی چل سکتا ہے، تاہم ایسے بچے جو عموماً والدین اس بات کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے پکارنے پر ان کی جانب لپک جاتے ہیں، یا ٹیلی فون کی زوردار گھنٹی کی گونج انہیں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے، لہٰذا اس کی سماعت میں کوئی خلل نہیں ہے۔ یہ تصور غلط ہے، کیونکہ بعض اوقات بچے کی سماعت اتنی زیادہ خراب نہیں ہوتی کہ وہ آواز کی گونج بھی محسوس نہ کر سکے، اور تالی بجا کر بچے کو اپنی طرف متوجہ کرنا صرف اس کی سماعت کا نہیں بلکہ اس کی بصارت کا بھی کمال ہوتا ہے، اور وہ اس بصارت کے باعث والدین کے پکارنے پر ان کی جانب لپکتا ہے۔ اگر بچے کی عمر 4 سال سے کم ہے تو کوئی بھی ماہر سماعت ایک نہایت سا عام ٹیسٹ کی مدد سے اس کی قوت سماعت کو جانچ سکتا ہے۔ بچے کے بولنے میں تاخیر کا ایک اور اہم سبب اس کی دماغی قوت کی کمی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کمزوری کے باعث الفاظ کی ادائیگی اور دوسروں کی بات سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ ایسے بچوں میں بولنا شروع کرنے میں تاخیر کے علاوہ
دیکھی گئی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے اور وہ مختلف چیزوں کو دیکھ کر ان کو سمجھنے اور ان میں امتیاز برتنے میں بھی دقت محسوس کرتے ہیں۔ نومولود بچے اپنی پیدائش کے چند دنوں کے اندر حواس کی سمت دیکھنے کی صلاحیت کے استعمال کے قابل ہو جاتے ہیں اور پیدائش کے 2.5 ماہ کے اندر وہ اپنے ماں باپ اور دیگر افراد میں امتیاز کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کو نومولود بچہ آواز پر سر گھما کر دیکھنے کی کوشش کرتا، تیز آواز سے نہیں چونکتا یا سوتے ہوئے وہ ہلکی آواز پر بھی نہیں جاگتا اور 2.5 سے 3 ماہ کی عمر میں وہ اپنے والدین اور دیگر لوگوں میں امتیاز نہیں کر پا رہا، تو پھر تاخیر نہ کیجیے اور فوراً کسی ماہر معالج سے مشورہ کیجیے۔ اگر آپ نے اس کی ولادت کے ابتدائی مہینوں میں اس بات کو محسوس نہیں کیا یا ان تمام علامتوں کو نظر انداز کرتے رہے اور بچے کے 1-2 سال کے ہونے پر بھی یہ علامات موجود رہی، مثلاً بولنے میں تاخیر، آواز کی گونج پر نہ چونکنا یا مختلف چیزوں میں امتیاز نہ برتنا، سب سے پہلے کسی اچھے ماہر سماعت سے رجوع کریں اور اگر معاملہ سماعت تک کا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی اچھے ماہر دماغ یعنی نیورولوجسٹ سے بھی معائنہ کروائیں اور اس کی تشخیص کے مطابق باقاعدہ اس کا علاج کریں تاکہ آپ کا بچہ بھی بڑا ہونے پر کسی جسمانی اور ذہنی معذوری کا مریض بننے سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ سب کے بچوں کو اپنے امان میں رکھے اور ہر طرح کی مصیبت سے بچا کے رکھے۔ والدین کے لیے سب سے ضروری اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے اور دل کا نور۔ اگر کوئی بھی بات اچھی لگے تو سبسکرائب کیجیے۔